الرحمن الرحیم۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں اور ہر آدمی کی تمنا ہے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ زیارت آل یاسین ضرور پڑھا کریں جمعے کے دن صبح میں۔ اب جو صبح کرنا زیارت آل یاسین، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم پوری زندگی ہو گئے مذہب شیعت پر، لیکن ہمیں ابھی تک وہ چیزیں بھی نہیں پتا چلی جو بالکل بیسک ہیں، جو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں۔ کس جوان کو امام زمانہ کو مانتے، زور سے بولیے گا، امام زمانہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر ان کے بارے میں کیا تیاری ہے آپ کی؟ دعا آپ نہیں پڑھتے، اگر کوئی بتا بھی دی جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بتانے میں ہم سے کمی ہو رہی ہو، پہلے ہم اپنی غلطی نکالتے ہیں۔ تو یہ جو زیارت آل یاسین ہے، بڑی عظیم زیارت ہے امام کی، یہ 12ویں امام کی زیارت ہے، اس کو جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس میں ایک جملہ فضیلت کا ہے، خدا کی قسم کروڑوں ذاکرین کو اکٹھے کرو اور فضائل سنو، اور ایک جملہ خالی اس زیارت کا سنو اور اس کا وزن کرو پوری دنیا کے خطبہ اور علماء سے۔ پتہ کیا کہتے ہیں اس زیارت میں امام؟ فالحق ما رضیتم والباطل ما اسقطتم، جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ حق بن جاتا ہے، جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل بن جاتا ہے۔ فالحق ما رضیتم، حق وہ ہے جس سے آپ راضی، یعنی آپ حق کے محتاج نہیں ہیں، حق آپ کا محتاج ہے۔ والباطل ما اسقطتم، جس سے آپ ناراض ہو جائیں وہی باطل ہے، جس سے ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے، جس سے راضی ہو جائیں وہ حق ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی جائے۔ تو اب آپ سمجھے اپنے میں اور ہم میں کتنا فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ زیارت جس میں اتنی بڑی آل محمد کی فضیلت بیان کی گئی ہو، خدا کی قسم ہمیں فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو نہیں مانا جو ہمارے بنائے ہوئے فضائل کا محتاج ہو۔ کبھی کبھی زیارتیں بھی پڑھا کریں ائمہ کی، اس میں بھی لطف اندوز ہوا کریں۔ تو زیارت آل یاسین مومن، بلکہ روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ آیت اللہ مراشی نے کہا کہ اگر کوئی 40 دن پڑھ لے زیارت آل یاسین تو حتماً اسے امام زمانہ کی زیارت ملتی ہے۔ اور دوسری دعا دعائے عہد، دعائے عہد، دعائے عہد میں انشاءاللہ کسی اور شب جمعہ میں بولوں گا، چونکہ مجھے جناب زینب پہ بولنا ہے۔ دعائے عہد ضروری ہے، ضروری۔ آپ لوگ تو دو چیزیں لے لیجئے، ایک دعائے عہد اور ایک زیارت آل یاسین۔ تیسرا عمل جو ہر چاہنے والے کو کوئی پرابلم میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، وہ ہے زیارت امام زمانہ، نماز امام زمانہ، 2 رکعت خالی۔ اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے ماشاءاللہ، 2 رکعت زیارت امام زمانہ، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر پرابلم کے لیے، اقتصاد کے لیے، رزق کے لیے، اس سے بہترین نماز نہیں ہے۔ خود امام زمانہ نے طریقہ بتایا، تعلیم دی ہے۔ بتائیے کتنی عجیب ہوگی نماز۔ 2 رکعت ہے خالی، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز شروع کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، آگے پڑھتے رہیے بھائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آگے Thanks to Smart Karza, I got through a tough time. Thanks to Smart Karza, I got through a tough time. Thanks to Smart Karza. زور سے بولیے۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے،
اصل میں اب جو میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں نا تو بعض لوگ تو ارے پتہ نہیں کہے کے چکر میں پڑ گئے، لیکن جب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر یہی طریقے یاد آتے ہیں آل محمد کے۔ وہ جس کی 1,00,000 کی جاب لگی ہوئی ہے تو اسے اچھی نہیں لگے گی یہ نماز، اور جس کی چھوٹ جائے گی ارے مولانا کوئی طریقہ بتا دیجئے، ارے قبلہ کوئی نماز بتا دیجئے۔ ارے بھائی بہتر یہ ہے کہ چھننے سے پہلے ہی مضبوط کر لو نا۔ آل محمد سے خدا کی قسم ساری دعائیں جب یاد آتی ہیں جب پریشان ہوتا ہے آدمی۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا جن کو دعاؤں سے بڑی چڑ ہوتی ہے، جن کو اعمال میں مجلس بیان کرنے سے بڑی چڑ ہوتی ہے، لیکن جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو نہ خاندان کام آتا، نہ چچا کام آتا، نہ ماموں کام آتا، نہ خالو کام آتا، پھر کام آتے ہیں تو آل محمد آتے نہیں آتے۔ تو 100 مرتبہ کہیے ایاک نعبد، اب نہ کہیے 100 مرتبہ بھائی، کمی مجلس ہی تمام ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ تو شروع کریے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ یہ کلمہ کہیے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 100 مرتبہ ہو جائے کنٹینیو کیجئے الحمد کو مستقل، اس کو مکمل کر کے 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، بہت زیادہ نہیں ہے، 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے، 7 مرتبہ ذکر رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس کے بعد پھر سجدہ، 7 مرتبہ ذکر سجدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اس کے بعد اٹھ جائیے، اٹھنے کے بعد پھر سورہ الحمد، پھر 100 مرتبہ وہی ایاک، پوری الحمد نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ، پھر قنوت، پھر 7 مرتبہ رکوع والا، پھر 7 مرتبہ سجدے والا۔ میرے خیال میں 10-15 منٹ لگیں گے، لیکن ذرا پڑھ کے تو دیکھیے، اس لیے کہ جس سے منسوب کر کے پڑھ رہے ہو وہ فاطمہ کا خون ہے۔ پریشانی میں آپ کو نہیں دیکھتا۔ تو 3 کام میں نے کل آپ کو بتائے، دعائے عہد، زیارت آل یاسین، اور تیسرا کام ہے 2 رکعت نماز امام زمان۔ ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے، جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے، بعد میں پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیار ہے، آپ کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زوال سے پہلے پڑھ لیں تو اور اچھا۔ تو یہ جو کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے امام سے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جناب زینب نے۔ محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی جناب زینب نے بتایا۔ مثلا دیکھیے میں بتاؤں محبت کی بات، جب شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی کہ جناب زینب کبریٰ جب پیدا ہوئی ہیں، اب دیکھیے جلدی شہزادی پہ کتنی ہسٹری کھینچتا ہوں میں۔ شہزادی جب پیدا ہوئی ہیں، رسول اللہ تشریف آئے، نام کی بات نہیں کرتا، نام بھی بعد میں بتاؤں گا، کہ آپ کو پتہ ہی ہے 3 قول ہیں نام کے بارے میں شہزادی کے، وہ بھی بعد میں پتہ چلیں گے، لیکن شہزادی میری بیوی دنیا میں تشریف لے آئی۔ اور جب تشریف لے آئی تو ان کا دستور دیکھیے محبت امامت سے کیا ہے۔ کہتے ہیں بعض علماء نے لکھا زینب کی ولادت ہوئی ہے حسین ابن علی کی دعا سے، کہ جب امام حسین 3-4 سال کے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے میری ایک بہن عنایت فرما۔ آج ہی پڑھی میں نے یہ روایت، ان کی وجہ سے شہزادی زینب کی ولادت ہو گئی۔ ولادت ہوئی تو بہن بھائی میں پیار کیا ہے؟ شہزادی نے کہا بابا جب تک حسین زینب کے سامنے رہتا ہے تب تک تو زینب مسکراتی ہے، اور جب حسین زینب سے الگ ہو جاتے ہیں تو زینب رونے لگتی ہے، اور اس وقت تک چپ نہیں ہوتی جب تک حسین نہ آ جائے۔ یعنی کھانے سے راضی نہیں ہے، دودھ سے راضی نہیں ہے، پینے سے راضی نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی ہی ہے حسین۔ ارے میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا تھا محنت کر کے تاریخ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب نے غذا کی فکر نہیں کی، دودھ کی فکر نہیں کی، آپ کو امامت سے رشتہ بنانے کا طریقہ بتایا کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ چاہو تو امام کو چاہو، یہ ہے امامت سے پیار۔ تو